دوستو ہماری زندگی میں کئی پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کی زندگی ہماری سوچ سے بھی زیادہ مشکل ہوتی ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ آج کی یہ عجیب کہانی ایسی ہی ہے۔ یہ کہانی ایک آدمی پال الیگزینڈر کی ہے، ایک ایسا آدمی جو تقریباً 70 سال سے ایک مشین کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ یہ یہاں سے ہل بھی نہیں سکتا۔ اس نے اپنی ساری عمر اسی مشین کے اندر گزار دی۔ اس مشین کو آئرن لنگ کہتے ہیں، لیکن یہ بوڑھا آدمی اس مشین میں کیوں موجود ہے؟ دوستو، پال صرف 6 سال کا تھا جب اس کو پولیو ہو گیا تھا۔ یہ اپنے گھر کے باہر کھیل رہا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ یہ 1950s کی شروعات کی بات ہے۔ اس دور میں امریکہ میں پولیو نے بہت تباہی پھیلائی تھی۔ سینکڑوں بچے پولیو کا شکار ہو گئے تھے، جن میں 6 سال کا پال بھی شامل تھا۔ پال کو امریکہ کے پارک لینڈ ہاسپٹل میں لے جایا گیا۔ پال کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اس کو سانس نہیں آ رہا تھا۔ پال کو فوراً ایک مشین میں رکھ دیا گیا۔ اس مشین کا نام آئرن لنگ ہے۔ اس مشین میں انسان کو لٹا دیا جاتا ہے اور پھر اس مشین کے ذریعے انسان کے پھیپڑوں میں یعنی لنگز میں ہوا پہنچائی جاتی ہے۔ انسان کا چہرہ اس مشین سے باہر ہوتا ہے اور باقی ساری باڈی اس مشین کے اندر ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کو پتا چلا کہ پال کے پھیپڑے پیرالیٹک پولیو کی وجہ سے خراب ہو چکے ہیں۔ پال کو زندہ رکھنے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا، اور وہ یہ کہ پال کو اس مشین کے اندر لٹا دیا جائے۔ 1955 میں ڈاکٹر جونس ساک نامی آدمی نے پولیو ویکسین ایجاد کر لی تھی، لیکن پال الیگزینڈر کی زندگی پولیو نے ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دی۔ دوستو، تقریباً پچھلے 70 سال سے پال الیگزینڈر اسی مشین کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ اس کی باڈی پیرالائز ہو چکی ہے، یہ صرف اپنا سر ہلا سکتا ہے۔ پال نے اپنی ساری زندگی ایسے ہی لیٹے ہوئے گزار دی، لیکن پال نے ہمت نہیں ہاری۔ پال نے اگلے 18 مہینے اسی مشین میں گزارے۔ اس ہاسپٹل میں کئی بچوں کو اس مشین میں رکھا گیا تھا۔ پال صرف ان بچوں کو دیکھ سکتا تھا۔ دوستو، 18 مہینے کے بعد پال کو اس مشین سے نکال دیا گیا، لیکن پال کی باڈی اس کی گردن کے نیچے سے پیرالائز ہونا شروع ہو گئی۔ پال کا سانس لینا پھر سے مشکل ہو گیا اور پال کو ایک بار پھر سے اس مشین میں لٹا دیا گیا، جو اب اس کی ساری زندگی کی ساتھی بننے والی تھی۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پال نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اسی مشین کے اندر رہتے ہوئے ہائی اسکول سے گریجویٹ کیا۔ یہ اسکول نہیں جاتا تھا، بلکہ اسی مشین کے اندر رہتے ہوئے اپنے گھر میں پڑھائی کرتا تھا۔ پال نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی لیا اور یہ آخر کار ایک وکیل بھی بن گیا۔ پال کے مطابق جب اس کے کلائنٹس اس سے ملنے آتے تھے تو یہ اسی مشین میں ان سے ملاقات کرتا تھا۔ یہ عدالت بھی اسی مشین میں جایا کرتا تھا۔ اس دوران پال کو کئی بار اس مشین سے باہر بھی نکالا جاتا تھا۔ یہ کافی دیر تک اس مشین سے باہر بھی رہتا تھا، لیکن پال کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا تھا۔ آج جب اس کی مشین کو صاف کیا جاتا ہے تو پال کو اپنی سانس روکنا پڑتی ہے، کیونکہ یہ اب اس مشین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ پروسیس بہت جلدی کیا جاتا ہے، ورنہ پال کی موت ہو سکتی ہے۔ دوستو، پال ہر کام اسی مشین کے اندر کرتا ہے۔ دانت برش کرنے ہو، کھانا کھانا ہو یا پھر شیو کرنی ہو، اس مشین کے اندر ہولز بھی بنے ہوئے ہیں جن کے ذریعے پال کو نہلایا بھی جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ کام پال خود نہیں کر سکتا۔ پچھلے 30 سال سے پال کے ساتھ ایک عورت ہے جو اس کا خیال رکھتی ہے۔ پال کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ یہ منہ میں پین پکڑ کر پینٹنگ بھی کر سکتا ہے۔ اس کو ٹی وی دیکھنا اچھا نہیں لگتا، لیکن دوستو، آپ اس آدمی کی ہمت دیکھیں۔ یہ آدمی منہ میں پین پکڑ کر اسی مشین میں لیٹ کر ایک پوری کتاب لکھ چکا ہے۔ یہ کتاب اس کی اپنی کہانی پر ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ کتاب اس نے اس لیے لکھی تاکہ لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کیا جا سکے کہ حالات جو بھی ہوں، انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ پال آج آئرن لنگ نامی اس مشین میں موجود دنیا کا واحد آدمی ہے۔